السلام علیکم جی. صبح وطن میں ایک حسین ایک خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم. سردیوں کی آمد ہے اور سردی آتی نہیں ہے پہلے فاگ اور سموگ آ جاتی ہے. تو موٹر ویز اور نیشنل ہائی ویز کی اگر ہم بات کریں تو جناب وہاں پر اس وقت فاگی صورتحال ہے, سموگی صورتحال ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا سفر جو ہے وہ کرنے سے پہلے آپ چیک کر لیں, 130 پر کال کر لیں, موٹر ویز اور نیشنل ہائی ویز کو کال کر کے آپ جو ہے ہیلپ لائن پہ کال کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو روٹ ہے اس پر ویدر کی کیا صورتحال ہے. آج صبح جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میں نے بھی نیشنل ہائی ویز والا روٹ اور موٹر ویز والا روٹ اختیار کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں پر فاگ کی وجہ سے مجھے الٹرنیٹو روٹ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑا. تو کوشش کیجئے, یہاں صبح میں ایک میسیج بھی ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں کہ اپنا روٹ جو ہے وہ ترتیب دے لیجئے. قد افلح من زکاہا, باطن جس نے صاف کر لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا. جس کا باطن صاف ہے اس کا ظاہر بھی صاف ہے. اس کے ساتھ پیرالل زندگی میں جو صبر و شکر ہے اس کا مقام بہت بلند ہے دین اسلام میں. کوشش کیجئے صبر و شکر کا مظاہرہ کیجئے اور آلویز بی تھینکفل ٹو اللہ. ہر حال میں, ہر صورتحال میں آپ نے شکر گزاری کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. ایز یوزول ہمارے ساتھ شرعی علوم کے استاد مفتی اجمل بھٹی صاحب, فضیلت الشیخ مفتی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ آج آپ نے بھی الٹرنیٹیو کو روٹ اختیار کیا ہے. میں تو رنگ روڈ سے آئے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسی سموگی اور کھلا تھا. اچھا جی. اور دوسری جانب ہمارے ساتھ قاری محمد عمران سلفی صاحب. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی کوئی دشواری کا سامنا رہا؟ لیکن مجھے ہی رہا صرف, مجھے ہی رہا کیونکہ میرا روٹ جو ہے نا. قاری صاحب کو تلاوت قرآن پاک عطا کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم جزاک اللہ جی. بے شک جو سکون ہے، جو دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ رب کریم کے کلام میں ہے، ذکر و اذکار میں. قاری عمران سلفی صاحب، بہت ہی سحر انگیز آواز آپ کی. رب کریم مزید اس میں اس کو مزید ریفائن فرمائے، مزید اس میں آپ کو وسعت عطا فرمائے. اجمل بھٹی صاحب، ان آیات کا مفہوم عطا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. عرفان بھائی، ان آیات کی خوبصورت تلاوت ہم نے سنی. سبحان اللہ جی. بہترین خوبصورت تلاوت ہم نے جو روح میں اتر رہی تھی، سبحان اس سے لطف اٹھایا. بلا شبہ. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جزائے خیر دے. آمین جی. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسج دیا وہ بھی بڑا شاندار ہے. سبحان اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے، آپ کو تعلیمات دی ہیں، اب آپ ان پر عمل کیجئے. اور یہ جو مدینے کے سردار اور وڈیرے ہیں، ان کو کوئی اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وڈیروں کا تقاضا یہ تھا کہ جی آپ جب ہم آئیں تو ان غریب صحابہ کو یہاں سے اٹھا دیا کریں. اللہ جی. تو ہم آئیں تو اکیلے آئیں آپ کی مجلس میں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ غریب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں نہیں ماریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اگنور کریں، ان کے ایسے مطالبات کو اگنور کریں، اور آپ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور امت کو بھی سکھائیں، اور صبح شام اللہ کا ذکر کریں. تو اللہ کا آپ نے شروع میں کہا نا صبر اور شکر. تو اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. اور مومن کی زندگی ہے بڑی شاندار. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روٹین دی ہے نا مومنوں کو، اس میں تو 24 گھنٹے بندہ ذکر میں ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی رات کو سویا ہے تو ذکر کرتے 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 سویا ہے، صبح اٹھتے ساری الحمدللہ الذی احیانا، پھر ذکر ہے، پھر وضو کیا ہے، پھر نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد پھر اذکار کیے ہیں، پھر گھر آیا ہے، ناشتہ کیا ہے تو پھر بسم اللہ، پھر دعا، تو کام کاج کے لیے نکلا تو پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھر ذکر کر رہا ہے. رستے میں بھی یاد آ جاتا ہے تو الحمدللہ سبحان اللہ. باوضو اور پھر زور کی نماز کا ٹائم، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، رات سونے تک وہ ذکر ہی کرتا رہتا ہے. اس کو تو موقع ہی کوئی نہیں اور بنتا کہ اور کام کرنے کا. تو وہ اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات چلاتے ہوئے بھی زبان سے جب کہتے ہیں نا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، تو وہ بہترین ذکر کر رہا ہے. تو یہی شکر بھی ہے، اور شکر کے ساتھ ساتھ ہی زندگی بہترین بنتی ہے. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم رئیس الشاکرین بھی ہیں. شکر گزاروں میں سب سے بلند ترین مقام آپ کا ہے. تو شکر کر کے آپ نے کیسے دکھایا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے محبوب صبح شام اللہ کا ذکر کریں، اور رات بڑی طویل ہوتی ہے، اس میں بھی میری بات کی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آمنہ کے لال نے اس حکم پر پھر ایسے عمل کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. تو آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جنت میں محل وہاں بن چکا ہے جہاں کسی اور نبی اور رسول کا بھی نہیں ہے. آپ کو یہ بشارتیں دی جا چکی، پھر آپ کیوں اتنی محنت؟ تو آپ نے وجہ بتائی محنت کی. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟
جس مالک نے اتنے انعامات دیے ہیں، اتنی عنایات کی ہیں، بے شک بے شک، اس کی نوازشات پر اس کا شکر بھی تو کرنا ہے۔ بالکل، تو اپنی امت کو بھی یہ درس دیا کہ جب اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں تو شکر کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کو برقرار رکھنا ہے، مزید اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے لینی ہے، تو پھر شکر کرتے رہو۔ تو آیات کے اینڈ پہ اللہ رب العزت نے ایک اور خوبصورت آیت کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے منور فرما دیتا ہے، اور ظالموں، کافروں، مشرکوں، منافقوں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت پانے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آمین جی۔ رب کریم ہمیں ایمان کی حرارت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں راتوں میں جو ہے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ راتوں میں بڑی صاحب عبادات کی بڑی آج کل فضیلت تو ہے۔ راتیں ماشاءاللہ بڑی ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور اگر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لیں بالکل تو ٹائم بھی ملتا ہے، سبحان اللہ، جاگ بھی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ رب اللہ تعالیٰ کریم ہم سب کو توفیق دے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے جی۔ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آپ کی جو کیوریز ہیں ہم انہیں واٹس ایپ پہ بھی رسپونڈ کرتے ہیں۔ آپ کے شرعی سوالوں کے جواب جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو نیچے یہ جو پٹی چل رہی ہے یہاں پر لائیو کالز کے لیے بھی نمبر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ کے لیے بھی نمبر جو ہے وہ موجود ہے۔ صبح وطن کے لیے ہمیں جو تعاون حاصل ہے وہ صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور اس کے ساتھ دارالسلام انٹرنیشنل حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کا، اور اس کے ساتھ ہی میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹی وی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیجئے، اور اپنے حصے کا جو دیا ہے اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیے کون سے ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعتاً ہی مستحق ہیں، اور انڈیویجول ایفرٹس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ معاشرہ تب ہی بہتر ہو پائے گا جب آپ اپنی انفرادی کوششیں کریں گے، انفرادی ذمہ داریاں ادا کریں گے، تب جا کر بہتر ہوگا۔ حکومت وقت، سارا سوال ہر بات حکومت وقت کو لے کر ہم کرتے ہیں، تو اپنی اپنی ایفرٹس بھی کیجئے۔ تو جناب بھٹی صاحب آج کا جو ہے جو وظیفہ ہے وہ عطا کر دیجئے بھٹ صاحب۔ جی، آج کا وظیفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ایک شاندار وظیفہ ہے جو ہر گھر کی ضرورت بھی ہے اور فرسٹ ایڈ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل بھٹ صاحب۔ آپ گھر میں پریشان ہیں، کوئی کسی بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، کسی کو خدا نخواستہ کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا ہے، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی چیز کاٹ گئی ہے، تو اس کا فوری علاج بھی ہے، اور کوئی چیز باہر سے لانے کی ضرورت نہیں۔ فرسٹ ایڈ کے لیے آپ کو میڈیکل سٹور جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سکھایا ہے۔ اور رات میں اپنے ایک دوست کے پاس تھا، وہ حکیم ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حکمت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکھایا ہوا دم پڑھ کر دعا کی، علاج کیا، تو دم سے رام آ گیا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ایک ایسا مریض جو کہ درد سے اس کے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اس نے 4-5 گولیاں کٹھی ایسے ہاتھ پر رکھی اور پھکا مارا پانی پیا، لیکن پھر کہتا نہیں یار درد بہت ہے۔ تو کہتا میں نے کہا جی میں آپ کو ایک دم کرتا ہوں۔ کہتا رہن دے دم مولوی، میں نے اتنی مہنگی ٹیبلٹس کھائی ہیں، اتنا علاج ہائی پوٹنسی لے لیا، اس سے فرق نہیں پڑا، تیرے دم سے کیا ہوگا؟ کہتا ٹھیک ہے جی، نہیں تو نہ صحیح۔ لیکن تھوڑی دیر میں شدت جب درد کی ہوئی نا تو کیا یار پھر کاری دے، اب کہتا کاری دے، کہتا میں نے اس کو وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دم وہیں بیٹھے بیٹھے کیا، اور میرے دم کرنے کے دوران وہ صاحب سو گئے، درد کی شدت ختم ہو گئی تو ان کو نیند آ گئی، اور وہ 4 گھنٹے سویا رہا۔ اٹھ کے کہتا ہے یار مولوی صاحب تو حکیم سے ہیں؟ کہنا میں حکیم بھی ہیں، آمنہ کے لال کا دعا سے نہیں، دعا سے حل ہو گیا معاملہ۔ بالکل۔ تو اس دم سے ان کو ایسا آرام اور سکون ملا۔ وہ کہتا تو نے کیا کیا؟ کہتا میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دم کیا ہے۔ تو وہ چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، صرف اس کو استعمال کا طریقہ آنا چاہیے۔ جی جی۔ طریقہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی، مدینہ منورہ کی پاکیزہ مٹی، آپ اپنے گھر کی مٹی لے سکتے ہیں، پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، کوڑا کرکٹ نہ ہو۔
अपने सेंध से मिट्टी खोद के थोड़ी सी मिट्टी ले लें, मिट्टी के ऊपर हाथ रख के ऐसे उंगली रख के वो दम पड़ना है, और दम करने के बाद उस पर फूंक जब मारनी है तो हल्का सा लुआब भी उसके ऊपर डालना है। ये सही तरीके दम कहते ही उसको हैं कि नफस फूंक के साथ हल्का सा आपका लुआब भी उस मिट्टी के ऊपर पड़े, बिल्कुल होना चाहिए। तो जब वो मिट्टी पर पड़ ले तो उस जगह पर जहां दर्द हो रही है, जहां डंग मारा किसी जानवर ने या कोई फिंसी फोड़ा है जो राम नहीं आ रहा, उस फिंसी फोड़े के ऊपर भी लगाएं तो वो राम आ जाता है। बेहतरीन किस्म का इलाज। वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह तुरबतु अर्दिना बेरीकाति बादिना युशफा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से ये दम करने लगा हूँ। तुरबतु अर्दिना, हमारे अपने इलाके की मिट्टी है ये जी, बिल्कुल। बेरीकाति बादिना, वो जो लुआब निकलेगा वो हम में से किसी एक बंदे का होगा जो दम कर रहा है। डेफिनेटली। युशफा सकीमुना, और हमारे मरीज को इससे शिफा मिलेगी बिइज़्नि रब्बिना। मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे रब की, रब का कमाल, मेरे रब की रहमत से मेरे लुआब में अल्लाह बरकत डालेगा। आमीन। मेरे इलाके की मिट्टी है, ये लगाने से मरीज ठीक होगा, तो वो ठीक हो जाता है। पूरे एतमाद के साथ, एतकाद के साथ ये दम पड़े और दम पड़कर एतमाद के साथ वो मिट्टी उस जख्म पर जहाँ डंग मारा है किसी जानवर ने उस पर लगा दें तो इंशाल्लाह मरीज सेहतयाब हो जाए। इंशाल्लाह। कुछ ऐसी मर्ज़ें होती हैं जो दवा से नहीं, दुआ से जिनका इलाज है वो मुमकिन होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का एहसान है। ठीक है, आप सुनाएं, मौलाना साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान करम है जी। क्या जानना चाहेंगी? जानना ये चाहती हूँ मौलाना साहब, मेरे हस्बैंड हैं जो जी छोटी छोटी बात पे बिला वजह यानी कि लड़ाई होती रहती है, घर में बेसुकूनी है। जी, बेसुकूनी और गुजरावाला में वो काम करते हैं गुजरावाला में, और फिर एक एक महीना 2-2 महीना फोन ही नहीं करते, हाल ही नहीं पूछते। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला मुझे कोई वज़ाइफ ऐसा बता दें कि मेरा घरेलू झगड़ा जो, और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है, बस ये जो झगड़ा है ना, सुकून नहीं है मेरे घर में। नमाज भी पढ़ती हूँ 5 टाइम, वज़ाहत भी करती हूँ, लेकिन कोई मुझे चांस नजर नहीं आते सही होने। तो खामद भी दीनदार है, तमाम करते हैं नमाजों का, इबादत का, 5 वक्त की नमाज़ी। हाँ जी, उम्रा किया हुआ, उन्होंने हज किया हुआ, लेकिन पता नहीं छोटी छोटी बातों पे कभी कहते हैं ससुराल अपने मामा के घर नहीं जाना, इनके हर वक्त रोक टोक निगाह से देखना। हाँ जी, रोक टोक और झगड़ा इतना है कि एक महीना बात ही नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी फरमाए जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुफ्ती साहब, ज़ौजैन में मोहब्बत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, कैसे घरों में बेसुकूनी को ख़त्म किया जाए? वो नारोवाल में हैं, खामद साहब गुजरावाला 2 महीने गुजरावाला में रहते हैं, तो इससे भी चिड़चिड़ापन पैदा होता है तबीयत में। तो उनको चाहिए कि अल्लाह की तौफीक से अपना कारोबार, अपना रोजगार शिफ्ट करें, या बच्चों को अपने पास बुलाएं। करीब रहेंगे तो शफकत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, और अगर दूर रहेंगे तो कभी फ़ोन किया तो आगे से ज़रा सा मजाज के ख़िलाफ़ बात हुई तो गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, बस फिर बात ख़त्म। तो करीब रहने से भी मोहब्बत बढ़ेगी। तो पहले तो ये अपना कारोबार शिफ्ट करें। और हमारी बहन कहती हैं वजीफ़ा भी बिल्कुल बताएंगे, लेकिन मेरी बहन अगर ज़िंदगी का एक अरसा आपने एक शख्स के साथ गुजार लिया है तो इतनी सी मजाज शनासी तो आपको भी आ जानी चाहिए कि जिस बात पर उनको गुस्सा आता है आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। बिल्कुल इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज कर दें, छोड़ दें उस बात को। जिस बात पर आपको पता है कि मेरा खामद भड़क जाता है, मुश्तइल होता है, आप उसको ना करें। या जब उनको गुस्सा आ गया थोड़ी देर आप ठंडे हो जाएं, तकरार ना करें, जवाब पर जवाब ना दें, बात नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह। और बाकी आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ें, और दुरूद शरीफ पढ़ा करें इस नियत से कि अल्लाह ताला आपके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे, अल्लाह अपनी रहमतों से नवा दे, अल्लाह अपनी बरकतें दे दे, आपके घर में सुकून आ जाए। दुरूद शरीफ बड़े प्यार के साथ पढ़ा करें, अल्लाह ताला बरकत दे जी। आमीन जी। रब करीम हमें कसरत से ज़िक्र अज़कार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करते हैं आपकी ये जो सुबह है ये बड़ी अच्छी गुजरी होगी, और अच्छी तभी गुजरती है अगर आपने वक्त पर नाश्ता किया है, और तमाम तर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं अगर आप वक्त के मुताबिक करते हैं, बायो क्लॉक के अकॉर्डिंग करते हैं,
تو جناب آپ کی جو صبح ہیں، آپ کی شامیں جو ہیں وہ بہت حسین ہوتی ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، واپس آتے ہیں اور صبح وطن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ ہم بچپن میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، اڈلٹ ہوڈ میں، چائلڈ ہوڈ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، ہماری کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں نہیں سکھایا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، تو ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم نے غصے پر کیسے قابو کرنا ہے، ہم نے اینگر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جی، آگ۔ یہ کتاب جناب بچے اور بڑے دونوں کے لیے مفید ہے۔ جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں، بات پر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں بچپن سے لے کے سنس چائلڈ ہوڈ، اڈلٹ ہوڈ جو ہے، یہ اس میں ہمیں اس طرح کی کتابیں جو ہے یہ ہمیں پڑھائی جانی چاہیے۔ غصہ ایک نارمل اور فطری جذبہ ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کی کتابیں جو ہے ہمارے کریکولم کا، ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے۔ اگر نصاب کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں ایسی کتابیں رکھنی چاہیے، اور والدین کی سب سے پہلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس طرح کے ٹاپکس پر بچوں پر بات کریں، انہیں بتائیں کہ آپ نے آگ بگولا نہیں ہونا، آپ نے کیسے جو ہے اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو دارالسلام انٹرنیشنل کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر مل جائے گی۔ دارالسلام انٹرنیشنل کی جو فزیکل آؤٹ لیٹ ہے وہاں پر بھی یہ کتاب جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کتاب بینی کا جو ذوق ہے یہ بچوں میں اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کیا کریں۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں جی، شرعی سوالات کا بھٹی صاحب کو سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 40 احادیث یاد کر لیں تو علماء میں شمار ہوگا، یہ تعداد متن کے اعتبار سے ہے یا سند کے اعتبار سے؟ ہاں جی، سند کا دور تو اب تقریباً ناپید ہی ہو گیا ہے۔ ناپید ہو گیا ہے۔ محدثین جب علماء کرام کی مجلس میں جا کر احادیث سیکھتے تھے تو سند کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ جب سے کتب لکھی جا چکی ہیں سندوں کے ساتھ، جی بالکل اچھا، تو اب تو سندوں کا اتنا اعتبار نہیں رہ گیا۔ تو 40 احادیث جو یاد کرنے کی فضیلت آئی ہے تو وہ احادیث متن سمیت ہیں۔ اب اگر آپ سند یاد کرنا چاہیں تو یہ آپ کا کمال ہے، آپ کے حافظے کا امتحان ہے کہ آپ کر لیں، اور اگر آپ سند ٹوٹل یاد نہ کر سکیں تو اتنا بھی کافی ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، اور کس صحابی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، حضرت بلال سے ہے، حضرت عمر سے ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو حدیث کا راوی، صحابی کا نام اور کس کتاب میں، اتنا بھی یاد کر لیں تو کافی ہو جائے گا، لیکن اصل فضیلت متن کی ہے، متن کی ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی ہے۔ آپ کا فرمان مبارک ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع۔ اس بندے کو اللہ تر و تازہ رکھے، کس دن؟ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی۔ جب خوف کے مارے لوگوں کے خون نچڑ جائیں گے، چہرے بالکل بجھ جائیں گے، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اس روز اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میرا فرمان سنتا ہے اور آگے اس کو یاد رکھتا ہے اور پھر آگے پہنچاتا ہے۔ سبحان۔ تو یہ جو حدیث کی فضیلت ہے 40 حدیثیں یاد کرنے کی، تو یہ متن ہے، متن کی زیادہ اہمیت ہے۔ سند اگر آپ کو یاد نہ بھی ہو تو آج کے دور میں اس کی ضرورت ایز سچ نہیں رہی۔ جی، کتب کا حوالہ دے دیں بس کافی ہے، لیکن متن یاد کریں گے تو یہ اولی فضیلت آپ کو ملے گی۔ رب کریم ہمیں جی احادیث یاد کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمینہ صاحبہ ہیں جی، نارنگ منڈی سے۔ وعلیکم السلام بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، جی مومنہ اس کا نام ہے، 10 سال کی، 3 سال سے تقریباً وہ بہت زیادہ ڈرتی ہے، ڈرتی ہے، بہت علاج کرائے اور کوئی وظیفہ ہمیں بتائیں، اسے اللہ آرام دے دے۔ تو اور سوتے وقت ڈرتی ہے یا ویسے دن بھر جو ہے کوئی ڈر طاری رہتا ہے اس بچی پہ؟ ڈر کبھی کبھی دن بھر بھی جاری رہتا ہے، رات کو زیادہ ڈرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی آسانی فرمائے۔ اور میرا ایک اور سوال ہے، جی میرا بیٹا حامد اور زید، اس کے لیے پٹی صاحب سے دعا کرنا
کہ اللہ آپ جیسا حافظ اور عالم بنائے آمین اور میری بیٹی کے لیے دعا کرنا اللہ اسے فرقہ ہاشمی جیسی حافظہ بنائے آمین اور ہمیں اپنے گھر اس رمضان میں بلائے، بہت ریکویسٹ ہے آپ سے۔ آمین جی، ہم سب کو رب کریم بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے جی۔ بٹی صاحب جی، اللہ تعالیٰ جی ہماری اس بہن کی تمام نیک خواہشات پوری فرمائے۔ آمین۔ کتنی اچھی خواہشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حافظ قرآن بنائے، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ان کی یہ نیک خواہش پوری فرما دے۔ تو باقی جو بیٹی ڈرتی ہے نا، بیٹی 10 سال کی کہہ رہی ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، بالکل، اس کو آیت الکرسی یاد کرائیں، آخری تینوں کل شریف یاد کرائیں، اور صبح جب اٹھے تو اٹھتے ہی وہ تینوں کل 3 دفعہ پڑھ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر مل کے دم کر لے، اور رات کو سوتے وقت بھی یہ دم کر لے، تو انشاءاللہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا، نہیں ڈرے گی۔ ابھی جب تک اس کو یہ صورتیں اگر یاد نہیں ہیں تو والدہ خود دم کرے، یہی تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ لیں، آیت الکرسی ساتھ پڑھ لیں، اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے تو بچی کے پورے جسم پر مال دیں، تو اس طرح دم کرنے سے انشاءاللہ یہ ڈر بچی کا خوف دور ہو جائے گا۔ جی رب کریم جی ہم سب کو اپنی زندگیاں اسلامک پرنسپلز کے اکارڈنگ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ یہاں پر ایک اور ہمارے بھائی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو اگلے دن کی عشاء کے ساتھ کیسے پڑھیں؟ قضا نماز کا طریقہ بتا دیجیے۔ ہاں جی، قضا نماز کا طریقہ سب سے پہلا یہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے نا کہ آج کی عشاء رہ گئی تو کل کی عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ غلط فہمی ہے جی، یہ غلط رویہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پڑھنی کب ہے؟ جی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو بندہ سویا ہوا ہے، نماز کا وقت گزر گیا تب اٹھا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے۔ بالکل، یا اس کو بھولا تھا، کام میں ایسا مشغول کام کرتے کرتے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اذان بھی ہو گئی، نماز بھی گزر گئی، جب اٹھا کام میری تو نماز رہ گئی۔ اب ان دونوں صورتوں میں ان کو حکم یہ ہے فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ، جیسے ہی یاد آئے فوری نماز پڑھے۔ اس کو اگلے دن تک پینڈنگ میں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے ایک لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اگلے دن تک اس کو چھوڑے رکھنا یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو یاد آ گیا، مثلا آپ عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو فجر سے پہلے آپ اس کو کسی وقت بھی پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ افضل وقت تھا آدھی رات تک، تہائی رات تک، لیکن اس کے بعد فجر کی اذان ہونے تک اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو آپ پڑھ لیں، اگلے دن جا کر پڑھنا یہ غلط طریقہ کار ہے۔ تو اگر اسی طرح سوئے رہ گئے ہیں، اٹھے ہیں، تو فوراً اٹھ کے پہلے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ رب کریم جی ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ہمارے ساتھ جو تعاون حاصل ہے صبح وطن کو، جناب صوفی سوپ جناب اینڈ کیمیکل انڈسٹریز، اور اس کے ساتھ دارالسلام انٹرنیشنل اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کا تعاون حاصل ہے۔ یہاں پر میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پانی کو جو ہے اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ پانی کو کوشش ہماری ہم سب کی ہوتی ہے کہ جناب ونٹرز آ گئے ہیں تو ہم پانی کو بہت مینیمائز کر دیتے ہیں، تو جو ڈی ہائیڈریشن والا کانسیپٹ ہے اس سے بچیں اور ہائیڈریٹڈ رہیں گے تو آپ کی سکن پر بھی گلو ہوگا، آپ کی باڈی میں بھی ایک انرجی، ایک توانائی آپ فیل کریں گے۔ بٹ صاحب ایک اور ہمارے بھائی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی غیبت، اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلی بات تو غیبت کبیرہ گناہ ہے، جی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری محفلیں سجتی ہی اس وقت ہیں جب تک ہم کسی دوسرے کی غیبت چغلی نہ کر لیں، مزہ نہیں آتا، ایسے ہی یہ بدقسمتی ہے۔ جی تو اپنی محفلوں کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن ایک ریکارڈ رکھنے والا ادھر اور ادھر بیٹھا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان ہلتی ہے، آپ نے جو بھی کسی بندے کے بارے میں ریمارکس دیے وہ لکھے جا چکے، وہ مٹیں گے نہیں، الا یہ کہ آپ نے جس کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں آپ اس سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے نا، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں، جا کر اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگیں۔ لیکن اگر آپ کو ڈر لگے کہ اگر میں نے اس سے معافی مانگی
تو وہ پینٹی لگائے گا, ڈیفینیٹلی, یا تعلقات مزید بگڑ جائیں گے, تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے, اور ایسا ہوتا ہے. تو پھر کچھ صدقہ خیرات کریں, بالکل اس بھائی کے لیے توبہ معافی کی درخواست اللہ سے کریں کہ اللہ میرے اس بھائی کو بھی معاف کر دے, مجھے بھی معاف کر دے, اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے گی. رب کریم جی ہمیں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کال ڈراپ ہو چکی ہے, دوبارہ پھر یہی کال سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے جی. ایک اور ہماری بہن ہے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا صاحب 4 چھوٹے بچے ٹکٹکی باندھ کر ہنستے ہیں یا روتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 4 ایک ہی ٹائم بیک وقت. یہ تو کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ بتائے گا کہ کیوں ہنستے ہیں. اگر ہنستے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں جی, روتے بھی ہیں بیٹا صاحب ساتھ میں, تو بچہ کو رونا بھی صحت مند ہونے کی دلیل ہے. بالکل. وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی نہیں روتا, ڈاکٹر اس کو تو بیمار شمار کرتے ہیں, بڑے جتن کرتے ہیں اس کو رلانے کے لیے بھی, تاکہ وہ روئے گا, اس کے پھیپھڑے کھلیں گے, اس کے دل کے وال کھلیں گے, ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں. تو یہ ہنسنا بٹ صاحب اگر ایک ہی ٹائم پہ اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے, یعنی کہ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہنس رہے ہیں 4 بچے, اور یہ بڑا حیرانگی والی بات ہے. چھوٹے بچوں کو یہ عموماً پتہ کیا ہوتا ہے, ایک رو رہا ہے دوسرا اس کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے. جڑواں بچوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک رو رہا ہے دوسرا اس کو دیکھ کے رونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھا دکھائی جو ہے وہ, ایک کہہ کے مار رہا اور دوسرا اس کو دیکھتے ہیں کہہ کے مار رہا, تو وہ کہہ کے مارنا شروع ہو جاتا ہے. باقی یہ کوئی چائلڈ پریشانی والی بات نہیں, پریشانی والی بات کوئی نہیں. انہ هو اضحک وابکا, یہ ہنسانا اور رلانا یہ بھی میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. اور اگر آپ کے بچے ہنستے ہیں, کھلکھلا کے ہنستے ہیں, گھر میں کہہ کے لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ننے منے ان کی کلکاریاں نہ سن رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر کبھی وہ رو بھی پڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, رونا بھی ان کی فطرت کا حصہ ہے, تو آپ برداشت کریں. ماں تو برداشت کا نام ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہوں. البتہ ہمارے پروگراموں میں ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ بھی آتے رہتے ہیں, تو اگر کوئی راز کی بات ہو تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یار ان کی کوئی جینز میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کٹے ہی روتے ہیں, کٹے ہی ہنستے ہیں, تو یہ بہتر رہنمائی وہ کر سکیں گے. میڈیکل اسسٹنس جو ہے وہ لے لینی چاہیے جی. یہاں پر ہماری ایک بہن ہے, وہ پوچھتی ہیں کہ ہم 3 خواتین گھر میں بچوں کی وجہ سے ایک ٹائم پر نماز نہیں پڑھ سکتی. سنا ہے مغرب کا ٹائم خاصا کم ہوتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ تینوں بہنیں یا والدہ اور 2 بیٹیاں ہوں گی یا بہو ہوگی ایک, تو ان تینوں کا کٹھے نماز پڑھنا ضروری بھی کوئی نہیں. اگر تو مسجد میں جائیں گے تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں گی. بالکل. اور اگر گھر میں ہی پڑھنی ہے, اور خواتین کی نماز گھر میں ہی افضل ہے, جی جی گھروں میں, تو پھر وہ باری باری پڑھ لیں. جی, ایک بچوں کو اٹینڈ کرے, 2 پڑھ لیں. بالکل بچے, اور پھر بعد میں جو رہ گئے وہ پڑھ لیں. باقی رہ گیا یہ کنسیپٹ کہ مغرب کی نماز کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فرض ہوئی تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ کو آ کر نماز پڑھائی. پہلے سب سے پہلے نماز ظہر کی, پھر عصر کی, پھر مغرب, پھر عشاء کی, اور آپ کو وقت بتایا کہ اللہ کے نبی یہ وقت ہے اور اتنی رکعتیں پڑھنی ہے. یہ ساری ترتیب انہوں نے بتائی آ کر. اچھا, مغرب کی نماز آپ نے جو اس ٹائم پہلے دن پڑھائی تھی, تو آپ نے سورج کی ٹکیا جیسے ہی آپ کے علاقے میں غائب ہو گئی, تو یہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. بالکل. اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب تیسری رات کا چاند غروب ہوتا ہے. سبحان اللہ. تیسری رات کا چاند اچھا خاصا ٹائم گزار کے پھر غروب ہوتا ہے, وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم اس کا ہوتا ہے. اس وقت عشاء کی نماز پڑھائی. جبکہ اگلے دن دوبارہ پھر نمازیں پڑھائیں تو تھوڑی تھوڑی لیٹ کر کے پڑھائیں. جی, پہلے دن مغرب کی نماز پڑھائی تھی سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی, اور اگلے دن نماز پڑھائی عشاء کی ٹائم پر جا کر, جی, اور عشاء کو آدھی رات پر لے گئے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان الوقت ما بین ہذین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے. پہلے دن پہلے وقت میں پڑھائی تھی, جی, دوسرے دن آخری وقت پر جا کر پڑھائی ہے, تو ان 2 وقتوں کے درمیان جب بھی پڑھیں گے ادائی ہوگی. سبحان اللہ. تو اس مغرب کی نماز کا ٹائم سورج غروب ہونے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ تو لازمی رہتا ہے. جی, 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہوتا ہے.
اور اس کی علامت کیا ہے کہ گرمیوں میں بھی تو دھند فوگ سموک نے چھایا ہوا ہے نا، تو وہ نہیں پتہ چلتا. گرمیوں کے اندر آپ مغرب کی جانب دیکھیں تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک ریڈ لائٹ شو ہوتی ہے. وہ ریڈ لائٹ ختم جب ہو جائے تب مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اور وہ لائٹ کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ تک باقی رہتی ہے. تو اس لیے مغرب کی نماز کا ٹائم اتنا شارٹ بھی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں. ایک بہن نے، والدہ نے، بابی نے 2 مل کے پہلے پڑھ لیں، ایک بعد میں پڑھ لیں، 1.5 گھنٹہ ٹائم بہت ہے. تو نماز مغرب کی 10 سے 15 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. تو آپ آسانی کے ساتھ باری باری پڑھ لیا کریں. رب کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور باجماعت مردوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے ساتھ جی ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. کیسے ہیں رضوان بھائی؟ خیر خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ بہت اچھے. جی فرمائیں کیا جاننا چاہیں گے رضوان بھائی؟ میں نا ادھر ہمارے رشتہ دار ہیں، کافی محلے میں جاتا ہوں، بچوں کو دم کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. دم کرتا ہوں. اچھا. تب ادھر مجھے جمائیاں آ جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں بھی اس بچے کو نظر بہت ہے. اچھا. مجھے تو نہیں پتا کتنی نظر ہے، لیکن میں تو دم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھی یہی رکھ لیا، ابھی جمائیاں جتنی آئے میں کہا تو اس بچے کو بہت سخت. موسٹلی کیسز نظر والے آتے ہیں، آپ کو سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بچے کو نظر ہو گئی ہے. جی. اچھا تو اس پر کیا اس سے متعلق کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ یہ اس صحیح دم کیسے نظر کا کرنا ہے؟ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح نظر کا دم کیسے کرنا ہے؟ جی بہت شکریہ رضوان بھائی. رضوان بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. اب وہ شرف شاگردی اور زانوِ تلمس طے کرنا چاہ رہے ہیں. رضوان صاحب پکے کالر ہیں آپ کے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ انہیں بتا دیں کہ کیسے دم کیسے کرنا ہے. نظر کا جو ہے وہ دم نظر کا دم کرنے کے لیے آخری دونوں صورتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں جی، اور اس کے ساتھ نظر کا دم خاص بھی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ عین لامہ وہی جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص دم ہے نظر بد سے بچنے کے لیے بھی. تو آپ یہ دعا 3 دفعہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، آخری کل پڑھ کے تو دم کریں، انشاءاللہ مریض صحتیاب ہو جائے گا. جی بہت شکریہ جی. فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شرعی علوم کے استاد ہیں. بہت شکریہ قاری عمران سلفی صاحب، بہت ہی سحر انگیز آواز ہے. رب کریم مزید اس میں جو ہے ریفائن آپ کو اس کو عطا فرمائے، اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر جی وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک جی. صبح وطن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلمانان نے پوری دنیا میں ایجادات ہوں، سائنسی ایجادات ہوں، اپنا لوہا منوایا ہے. امن اور ترقی میں جو مسلمانان ہیں ان کا کیا کردار رہا، اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رانا شفیق خان پسروری صاحب موجود ہیں، مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، اور ساتھ ہی پیرالل پروفیسر یاسین ظفر صاحب جو ہے ہمیں جوائن کریں گے. رانا شفیق خان پسروری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ دامن وقت میں گنجائش نکالنے کا. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. رانا صاحب امن کا مفہوم فرما دیجئے، اور کتاب و سنت میں امن کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ جزاک اللہ. امن در حقیقت کہتے ہیں معاشرے، سماج اور علاقے میں ایک توازن کے قائم ہونے کو. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا ماحول ہو کہ جس میں تمام معاملات جو ہیں وہ معمول کے مطابق چلیں، ترتیب سے. جی. کوئی اس میں فساد نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو، اور دوسروں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے بین الاقوامی ہوں یا بین الانسانی خارجہ ہوں، پالیسی بھی وہ سارے کے سارے اپنا جو ہے نا توازن پہ قائم رہے. کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز نہ جائے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو یا اس کو نقصان پہنچے. جی بالکل. یہ ہے امن. جی. اور جہاں تک بات ہے اسلام کے حوالے سے، تو عرض یہ ہے کہ اسلام تو نام ہی امن اور سلامتی کا ہے. بالکل. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، جس کا معنی پیس کیا جاتا ہے.
جو ادیان ہیں ہمارے آسمانی ادیان، ان میں سلامتی کا بہت زیادہ عنصر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا، آپ نے اس کی تکمیل کی ہے۔ رسول پاک کے دور کے اندر تکمیل ہوئی ہے، اس لیے کہ پہلے انبیاء اور رسول جو تھے وہ خاص علاقوں کے لیے، مخصوص دور کے لیے اور محدود وقت کے لیے ہوا کرتے تھے، یا مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے، مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام جہانوں کے لیے ہیں اور قیامت تک کے ہر دور کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے ہیں، اس لیے آپ پر آ کر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی عالم تھے بہت بڑے، اور وہ سمجھتے تھے کہ میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور ان کا شعرا بھی تھا، علم کے حوالے سے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ آئے کہ میں جا کے مجادلہ کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو دعوت آپ کی میرے کانوں میں پڑی نا، تو اسی سے میں پسیج گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا السلام افشوا السلام وصلوا الارحام وَأَطِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یعنی سلام کو جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کے ہاں جو ہے نا میل ملاپ کے آئے ایک دوسرے کو سامنے دے کر کچھ کے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، لیکن مسلمان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے امن سلامتی۔ اچھا اس کو ہوائی زبان میں نا آہوہا کہتے ہیں، یہ بھی سلامتی ہے۔ اچھا یہ پہلی بار میں نے سنا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا بیان آہوہا ہوائی، یعنی وہ بھی دینی۔ اور اس میں دیکھیں اپنا انگلش کے اندر پیس، جب کو فوت ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ریسٹ ان پیس، ریسٹ ان پیس، یعنی ایسی جگہ چلا جہاں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، امن ہی امن ہے، امن ہی امن ہے۔ اسلام کے اندر سب سے بنیادی جو عبادت ہے جو ایک دن میں 5 بار ادا کی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے؟ دائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بات سمجھیں آپ؟ تو یہ جو ہے نا کہ دائیں طرف ادھر والوں کو پر بھی سلامتی ہو، ادھر والوں پر ایک قسم کا پیغام ہے امن کا اور سلامتی کا۔ اور مسلمان کی جو تعریف کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی پھیلے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، سکون میں رہیں، بے قراری میں نہ رہیں، ذہنی انتشار میں نہ رہیں، کسی بگاڑ کا انہیں اندیشہ نہ ہو، مومن وہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اب اس حوالے سے ذرا اور چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ تو ہے نا امن کے معنی اور سلامتی، اور دین پورے کا پورا ہے ہی امن اور سلامتی کا پیغام بھی اور نظریہ بھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے اس حوالے سے، اور ایسا برتاؤ اختیار کرنے کی اور ایسا کردار اختیار کرنے کی جو ہے نا آپ نے ترغیب دی اور تعلیم دی کہ جس کی وجہ سے امن ہی امن پھیلے، کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا آتے جاتے تم سلام کرو، جو آ رہا ہے سواری پر ہے وہ پیدل پر کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے پر کرے، یعنی ایک گھروں کے اندر داخل ہونے سے پہلے سلام کی بات کی گئی ہے کہ سلام کر کے گھروں میں داخل ہو، اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے بھی اسلام کی بات، بالکل، یعنی ذہنی جو ہے نا ذہنی تیاری، ذہنی طور پر نفسیاتی تیاری جو ہے وہ کی گئی، مسلمان کے حوالے سے کی گئی۔ پھر جو تعلیم ہے معاشرے کے اندر، اب دیکھیے اسلام جو ہے بنیادی طور پر 5 چیزوں کے تحفظ کا نام ہے۔ جی اسلام 5 چیزوں کے تحفظ کا، دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ، اور نسب کا یعنی نسل کا تحفظ۔ اب یہ 5 چیزوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے اگر اسلام، تو باقی چیز رہ کون سی جاتی ہے؟ بالکل۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بالکل، رحمان جو ہے رحم کرنے والوں پر رحم۔ پھر ایک حدیث ہے باقاعدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ علیہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پھر اس پر رحم نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا رحم، ماں کا رحم، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوتی ہے، عدم سے وجود اس کو بخشا جاتا ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ رحم رحمان سے ہے،
جو اس کو قطع کرتا ہے اللہ بھی اس سے قطع تلقی کر لیتا ہے. یعنی یہ بنیادی طور پہ ذہن سازی کی گئی ہے. اچھا اسی طرح عام لوگ کہہ دیتے ہیں جی انسانیت کی بات ہے, انسانیت کی بات بڑی بات ہے, لیکن اسلام اس سے اوپر کی چیز ہے. بالکل. انسانیت میں احساس ہوتا ہے, اسلام میں ایثار ہوتا ہے. یہ زیادہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی, مسلمانوں کی جو صفت بیان کی ہے, یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ان کی اپنی ضرورت کی چیز بھی ہونا, یعنی اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا, تو وہ بھی دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں. یہ ہے اثار, یہ ہے اسلام, یہ ہے اثار. بالکل. یعنی حیوان سے اوپر انسان, انسان سے اوپر مسلمان, اگر کوئی سمجھے تو. تو ایسی کئی چیزیں ہیں, بات ہوگی تو چلتی رہے گی درمیان میں. بالکل. اچھا یہ فرما دیجئے کہ اسلام نے جو امن کے قیام کے لیے کون سے اصول جو ہے وہ متعین کیے ہیں, دین اسلام کیا کہتا ہے, کیا اصول جو ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ اسی لیے ہیں. یہ جو قوانین ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہیں ہوتے کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے, ان کو بالکل اپنا حواس باختہ کر دیا جائے, یا وہ یہ سمجھے کہ اسلام بڑی چیز ہے, یہ کوڑے سے, اور یہ در حقیقت ہوتے ہیں دوسروں کے تحفظ کے لیے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قصاص کا حکم اس لیے ہے تاکہ تمہیں زندگی بخشی جائے. بالکل. اب قصاص کے اندر تو کسی کی جان لی جاتی ہے, قتل کے بدلے میں قتل, لیکن اس کو اللہ رب العزت نے زندگی کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے زندگی قرار دیا ہے کہ اس کو دیکھ کر پھر دوسروں کو عبرت اور نصیحت ہوگی, اور وہ اس طرف نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جان کا تحفظ, مال کا تحفظ, عقل کا تحفظ. عقل کا تحفظ جو ہے انسان کے لیے ہے نا, کہ اگر آدمی حواس باختہ ہو جائے, اس کی عقل جاتی رہے, تو کسی کام کا نہیں رہتا. یہ نشے کے اوپر جو اپنا قدغنے ہیں, سزائیں ہیں, یہ عقل کے تحفظ کے لیے ہیں. یا بدکاری کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ نسب کے تحفظ کے لیے ہیں. اور رانا صاحب دیت کا جو کانسیپٹ, یہ بھی ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی وہی ہے نا, میں وہی عرض کر رہا ہوں, کیونکہ وہ دوسری طرف چلی جائے گی نا یہ چیز. دیت ہو, دوسری چیز, یہ ساری جو اپنا نظام ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن سازی کی جائے. بالکل, جس طرح کہ میں نے پہلے گفتگو میں بتایا, ذہن سازی کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ درمیان ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جس میں ایک دوسرے کا احترام ہے, ایک دوسرے کے لیے رحم اور شفقت کا ماحول ہے, اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کا ماحول ہے. یعنی احساس نہیں, ایثار کا ماحول. تیسرا یہ ہے کہ نظام عدل قائم کیا جائے. بالکل. عدل جو ہے, عدل, اور اس کے لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ایک طرف یہ کہا ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے نا, کسی فرد کے ساتھ یا قوم کے ساتھ, تو اس دشمنی کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنا. اور دوسری طرف کیا کہا کہ عدل سے کام لینا ہے, کہ اگرچہ انصاف اور عدل کا قانون یا حکم تمہارے اپنی ذات کے خلاف بھی ہو تب بھی جاری کرنا ہے, تمہارے والدین کے خلاف ہو تب بھی عدل سے کام لینا ہے. اگرچہ تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے, تمہارے والدین کو پہنچ رہا ہے, تمہارے رشتہ داروں کو پہنچ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دونوں طرف یہ کیا ہے, عدل. دین اسلام کی خوبصورتی ہے, ہمارے دین قانون بنایا جائے, قوانین بنائے جائیں, اور ان پر عمل کیا جائے سختی کے ساتھ. کس لیے؟ امن کے ماحول کے. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت کا معاملہ آیا. بالکل. سردار تھی, بڑی تھی, تو لوگوں نے اپنا اس کی سفارش, مثلا وہ چوری کے مقدمے, کہا جی کہ اگر اس کو سزا دی, کہیں اس کا قبیلہ برگشتہ نہ ہو جائے اسلام سے, ریاست اسلامی سے, تو اس کو معاف کر دیجئے. اور جو سب سے چہیتے تھے آپ کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما, صحابہ کرام میں, اور اللہ کے نبی ان کو اسی طرح پیار کرتے تھے جس طرح حسن اور حسین سے پیار کرتے تھے. یعنی ایک رانٹون کو بٹھا لیتے ایک میں, اور اپنے ساتھ چھاتی کے ساتھ بھیج کے کہتے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. ان کو بھیجا کہ سفارش کریں. تو انہوں نے جب سفارش کی نا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ تو ہے نا فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی, اگر اس کی جگہ میری لخت جگر, یعنی سیدہ فاطمہ کے بارے میں اشارہ کیا جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے یہ احساس دلایا کہ اتنی پیاری میری چہیتی بیٹی, میری لخت جگر, نور چشم رخت جاں, اگر وہ بھی قانون میں مأخوذ ہو تو وہ بھی قانون سے بچ نہیں سکتی. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا, وہ سمجھنے کی بات ہے, وہ ہے امن کے حوالے سے ایک بہترین ذریعہ بھی, دلیل بھی, واسطہ بھی. آپ نے ارشاد فرمایا پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ اپنے بڑوں کو
چھوڑ دیا کرتی تھی اور چھوٹوں کو پکڑ لیا کرتی تھی، چھوٹوں پہ قوانین نافذ کر دیا کرتی تھی۔ تو ایک معاملہ یہ ہے امن کے حصول کے لیے کہ جو قانون اور اصول بنتے ہیں ان کو پورا، آج دنیا کے اندر بدامنی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قوانین آپ نے خود وضع کی نہیں ہے، بالکل ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ بنیاں، قراردادیں بنی ہیں، ان پہ عمل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ ملکوں کے اندر اور جنہوں نے بنائی ہے وہ سب سے پہلے نظام عدل قائم نہیں ہے، نظام عدل والا معاملہ سمجھیں یہ، یعنی پہلے ذہن سازی، دوسرا ماحول ایسا پیدا کیا جائے جس میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہو، تیسرا اثار، دوسروں پر رحم اور شفقت کا ماحول، اور اثار قانون کا وضع کرنا اور قانون پر سختی کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ ہیں وہ اصول جو اسلام نے عطا کیے ہیں ایک بہترین اور مامون معاشرے کے لیے، امن والے معاشرے کے لیے۔ جی، توازن اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل قوانین کی پاسداری جو ہے وہ رانا صاحب اس میں کوئی شک نہیں بہت ضروری ہے۔ اسلاموفوبیا کا جو مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلاموفوبیا کیا ہے؟ فوبیا کہا جاتا ہے اس بیماری کو جو حقیقت میں نہیں ہوتی، ایک آدمی خود تصور کر لیتا ہے یہ بیماری ہے تو پھر اسی سے خود ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یورپ میں در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ یورپ کے جو بعض شاطر لوگ ہیں نا، شاطر لوگ جو یورپ کے عوام سے، یورپ کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جی جی بالکل، دلائل کی دنیا میں اسلام کا مقابلہ نہیں وہ کر پا رہے، بالکل نہیں کر پا۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے کبھی ہوتی تھی صلیبی جنگیں ہوتی تھیں تو صلیب کے زیر سایہ چڑھ دوڑتے تھے، اب وہاں مذہب کا شکنجہ کمزور ہو چکا ہے، ایسے ہی بے شمار، بلکہ میں ہزاروں کی تعداد میں، یہ میں مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چرچ جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی چرچ میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں، پیسہ خرچیں گے چرچ میں جانے کے لیے تیار، بیزار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اپنے ایسے لوگوں، انہوں نے کیا ایک ہوا کھڑا کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، بالکل مسلمان تخریب کار ہوتا ہے، بالکل، اور مسلمان جو ہے نا غیر مسلم کو دیکھتے ہی قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو تائید فراہم کی ہے ہمارے علاقے کے بعض نام نہاد مسلم تنظیموں نے، بالکل، یعنی انہوں نے تو اپنے لوگوں کو بھی معاف نہیں نہ کیا، میں دیکھ لیں عرب ممالک کے اندر عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، پاکستان میں کیا، یعنی ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے مختلف نام لے کر اپنے بھی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا نا، کہ یہاں دھماکے کیوں ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو روز چل رہی ہیں باتیں خوارج کے حوالے سے، یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان کہلانے والے ہیں نا، جی جی بالکل، تو ان لوگوں نے تائید انہیں فراہم کی۔ بالکل، اب ہوا کیا کہ جب یورپ کے اندر یہ باتیں ہوئیں تو لوگ اٹھے، اسلحہ لیا، مسجدوں میں چلے گئے اور بے درے قدر، آپ دیکھیں نا نیوزی لینڈ میں بالکل وہ ہوا، ایک آدمی نے جا کے 2 مسجدوں کے اندر جو کیا، وہ نفرت تھی جو اسلاموفوبیا کے نام پر یعنی جو ہے نا پھیلائی گئی اور حملہ کیا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں یورپ کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی جو صحیح تصویر ہے لوگوں کے سامنے رکھی، بالکل، کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام کا نام ہی پیس ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سیرت سے ایسی چیزیں جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا، رسول پاک کی سیرت کو وہاں کی مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کے کتابچوں، پمفلٹوں اور کتابوں کی صورت میں عام کیا۔ اب میں نے لندن میں جو بسیں چلتی ہیں نا شہریوں کی سفر کے لیے، ان بسوں کے اوپر تشہیری مہم دیکھی مسلم تنظیموں کی طرف سے، انہوں نے ایسے بیانات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بیانات جو دوسروں کی خیرخواہی کے حوالے سے ہیں، دوسروں پر رحم کے حوالے سے ہیں، دوسروں کے لیے احساس کے حوالے سے ہیں، انہوں نے تشہیری مہم کے طور پر، یعنی ایک ایک فقرے کے طور پر، ایک ایک لائن کے طور پر، ایک ایک سطر کے طور پر وہ بسوں کے اوپر چلا دی، وہ جو پیچھے چلتی ہے سلائیڈ، وہ انہوں نے خرید کے ان کے اوپر چلا دیا کہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام ہے کیا۔ ڈیفینیٹلی، بالکل، ضرورت یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، مطالعہ کرنے کے بعد اپنائے اور سفیر بن جائے سیرت پاک کا، جی سفیر بن جائے۔ جی رب کریم ہمیں اتحاد، اتفاق جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہاں پر ہمارے ساتھ زوم پر جو ہیں پروفیسر یاسین ظفر صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ہی پیرالل جو ہے ہمارے ساتھ رانا شفیق پسروری صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بات کرتے چلیں، جی جی
علماء کے اساتذہ میں سے ہیں جی جی اور وفاق المدارس سلفیہ کے ناظم ہیں جی جی اور جامعہ سلفیہ بہت اسلامک بڑا اسکالر ادارہ ہے، ہیں، تاریخ دان ہیں جی، ہاں اس میں کوئی شک نہیں جی، ہمیں جوائن کیا ہے جی، بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب، دامن وقت میں گنجائش نکالنے کا۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر خیریت سے آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل ٹھیک، خیر وفیت، بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ امن، محبت اور ترقی میں جو مسلمانان کا جو کردار ہے، آج کی جو بات ہے وہ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابتدائی اسلامی دور کے سائنسدانوں نے سائنسی ترقی میں کیا کردار رہا، اس پر ذرا کوئی رہنمائی کر دیجئے ہمارے آڈینس کی۔ ہم تاریخ سے بہت دور چلے جا رہے ہیں دن بدن، تو ایسے سیگمنٹس کا اہتمام ہونا ضروری ہے، اس پر بھی بسم گفتگو اللہ کیجئے۔ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، پیغام ٹی وی کا شکریہ۔ جی دیکھیں جی، یہ اس دور کی بات ہے جب یورپ تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا اور جہالت اور ناخواندگی وہاں عروج پر تھی، تو مسلمانوں نے آ کے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ توحید کے ذریعے سے وہ خوف دلوں سے نکالا اور انسان کے لیے ساری دنیا کو تجربہ گاہ بنا دیا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مسلمان گئے، انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی راہیں کھولی، اور خاص طور پر اندلس کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہاں جو بھی لوگ گئے اور جو بھی مسلمان سائنسدان وہاں ہوئے، بلکہ اس کے علاوہ بھی عباسیہ دور میں جتنے مسلمان سائنسدان ہوئے، انہوں نے اپنے کوششوں سے بے پناہ ترقی کی۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو فلسفہ میں، ریاضی میں، طب میں، فلکیات میں، کیمیا میں، جغرافیہ میں، طبیعات میں، یعنی بے پناہ انہوں نے کام کر کے لوگوں کے لیے خدمت کے دروازے جی اپنا لوہا منوایا جی، بالکل۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ طب کے میدان میں ابن سینا ہے اور الرازی ہیں، ریاضی کے میدان میں الخوارزمی ہے، انہوں نے، اور جی اور اسی طرح اشاریہ کا جو نظام انہوں نے دنیا کو متعارف کرایا۔ جی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہرین فلکیات میں البیرونی ہے، توسی ہے، ان لوگوں نے خدمت سر انجام دی ہے۔ اور پھر کیمیا دان میں آپ جانتے ہیں کہ جابر بن حیان بالکل معتبر نام، لیکن یہاں میں تاریخی طور پر ایک انکشاف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیمیا کے میدان میں سب سے پہلا جو تجربہ کیا یا جس نے خدمت سر انجام دی وہ خالد بن یزید ہے۔ خالد بن یزید نے، جس کو حکومت بھی پیشکش کی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کام پہ لگا، اور یہ کیمیا کے میدان میں اس نے کمال درجے کا جو تجربہ کر کے لوگوں کو دیا۔ اور اسی طرح جغرافیہ کے میدان میں ہم ابن بطوطہ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت سارا، اور بیرونی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت سارا کام کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا اور بتایا کہ کس طرح سے جغرافیہ کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ خدمات ہیں جو ابتدائی دور میں مسلمان سائنسدانوں نے کی ہیں اور جس کے ذریعے سے ترقی کی تمام راہیں کھل گئیں، اور پھر اس کے بعد بے شمار تجربات ہوئے۔ پہلے تو کوئی اس معاملے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سائنسی علوم پر ویسے ہی پابندی تھی اور لوگ خوف زدہ ہوتے تھے، کسی چیز کا وہ تجربہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے یہ کام کر کے سب کو اس کے لیے راہ سے ہموار کر دی۔ جی اسلامی فتوحات کا اگر ہم ذکر کریں تو اس دوران مسلمانان نے جو انسانی حقوق کا پروفیسر صاحب کس طرح خیال رکھا گیا، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، اسلامی فتوحات میں مسلمانوں نے لاکھوں مربع میل ایریا جو ہے وہ فتح کیا ہے، لیکن اس میں کسی ایک جگہ بھی ایک بے گناہ کا قتل نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی جگہ کوئی املاک کا نقصان ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو قواعد ضوابط مرتب کیے ہیں جنگ کے، اس میں بچوں کا قتل، عورتوں کا قتل، بوڑھوں کا قتل، مذہبی پیشواؤں کا قتل، اس سے روک دیا گیا۔ یہی خوبصورتی دین کی ہماری، بلا شبہ کوئی شخص بھی جو جنگ میں حصہ نہ لے اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح وہ املاک جس میں درخت بھی آتے ہیں، ثمر آور ہوں، سایہ دار ہوں،
پھر وہ عمارتیں جو انسانوں کی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہوں، اس میں اسکول بھی ہو سکتے ہیں، مدرسے، اس میں ہسپتال ہو سکتے ہیں، اس میں مساجد ہو سکتی ہیں، عبادت گاہیں ہو سکتی ہیں، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں نے یعنی پورے ان تمام انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مالی حقوق کا بھی پورا خیال رکھا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ دمشق جب فتح ہوا تھا، اس کا آدھا شہر جنگ کے ذریعے ہوا اور آدھا شہر جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت فتح ہوا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کا لحاظ رکھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک معاہدے کے تحت آدھا دمشق فتح کر لیا، تو اس موقع پر پھر ان کے اس معاہدے کو برقرار رکھا گیا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جنگوں کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ایک عالمی قوانین کا اس وقت بھی تقاضا کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے جو اس وقت ہمارے سامنے جنیوا کنونشن کے تحت جو قواعد و ضوابط بنے ہیں قیدیوں کے اور اس میں زخمی ہونے والے لوگوں کے لیے جو جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں اور اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا، لیکن اسلام نے اس کا بہت لحاظ رکھا ہے۔ یعنی پوری اسلامی تاریخ میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے تو وہاں جو قیدی بنے ان کا بھی لحاظ رکھا گیا، ان کو وہ تمام ان کے بھی حقوق ملے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہو جاتے تھے ان کا باقاعدہ علاج کیا جاتا تھا، یہی دین کی خوبصورتی ہے ہمارے دین اسلام کیا جاتا ہے۔ اور جب تبادلہ ہوتا ہے ان کا قیدیوں کا تو اس میں بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کو انعام و اکرام سے نواز کر ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں باقی جو لوگ تھے اس وقت وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اسلامی قواعد و ضوابط جو جنگوں کے ہیں ان کو متعارف کروایا جائے، اسے عام کیا جائے اور اس کا ہی تقاضا کیا جائے کہ انہیں عالمی قوانین کے اندر شامل کر کے اس کی پاسداری کی جائے۔ بدقسمتی سے اس میں کوئی شک نہیں قبلہ محترم کہ جو عالمی تنظیمیں ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں وہ بات تو سطحی طور پہ کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا اس کو۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں جی، ایسا ہی۔ اچھا یہ فرما دیجئے کہ نوجوانان جو ہیں ہمارے آج کے، یہ اسلامک ہسٹری کئیوں نے پڑھی ہے کئیوں نے نہیں پڑھی، ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے جو ہے وہ نوجوانان کو کیسے ترقی میں حصہ لینے کے لیے ہم ان کو تیار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا سجیشنز ہیں، کیا ریکمنڈیشنز ہیں، کس سٹرکچر کے تحت ہم نوجوانان کو اس طرف لے کر جائیں؟ جی دیکھیں، میں اکثر مواقع پر جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بے مقصد ہے، اس میں مقصدیت نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان تعلیم تو حاصل کر رہا ہے، اس سے آپ پوچھ کر دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس تعلیم کو حاصل کرنے کا، وہ بتا نہیں سکتا۔ بالکل، کیریئر کاؤنسلنگ بھی نہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہاں جی، ضروری بات یہ ہے کہ کم از کم ہم نصاب کو بامقصد بنا دیں، بامقصد بنایا جائے، بہت اچھی بات۔ طے کر دیں کہ جس شعبے کے اندر بھی وہ پڑھ رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، ایک بات تو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے ان نوجوانوں کے اندر مہارتیں پیدا کی جائیں کہ وہ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں اس کو عملی زندگی میں وہ اپنا سکیں، اس کو اپلائی کر سکیں، کہیں بھی انہیں موقع ملے تو اس کی جو مہارت ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو وہ فائدہ پہنچا سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا کی جائے، بالکل، اور نئے طریقے ایجادات کرنے کے ان کے اندر جذبہ پیدا کر دیا جائے، انہیں مواقع فراہم کر دیے جائیں، اور تب جا کے وہ کوئی ایسا کام کر سکے گا جس کے ذریعے سے انسانیت کی بھی خدمت ہوگی اور اسلامی ممالک کی بھی خدمت ہوگی اور جس کے ذریعے سے وہ ممالک بھی ترقی کر سکیں گے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو تعلیم اس وقت بھی رائج ہے، بالکل یہ ایک بیڑ چال ہے اور لوگ اسی کے پیچھے لگ کے کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، کوئی بی بی اے کر رہا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے اور علوم ہیں جن کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے فروغ دیا جائے اور اس کے ذریعے سے طلبہ کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ وہ یہ کام کر کے، یہ تعلیم حاصل کر کے
बहुत अच्छे मैदान में काम कर सकते हैं। मैं उसकी सिर्फ एक मिसाल देता हूँ जी जी, अता कीजिए। कि इस वक्त हमारे सिविल इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन एक डिप्लोमा कोर्स भी मौजूद है। अगर वो डिप्लोमा कोर्स सिविल इंजीनियरिंग का करवा दिया जाए तो ये बच्चे जितने भी हैं ये माहिर बन के तामीरात में हिस्सा ले सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा काम जो इस वक्त बहुत जरूरत भी है उसकी मैदान में, तो उसमें वो काम कर सकते हैं और एक पढ़े लिखे आदमी के तौर पर वो करेंगे, और एक यानी इस अंदाज से वो करेंगे जिसमें आप ये करें कि लोगों की बचत भी होगी, पैसा भी जाया नहीं होगा और काम भी पायदार होगा। ये एक मिसाल है, बेशुमार मिसालें हैं। इलेक्ट्रॉन का दौर है, बिल्कुल है, तरबियत दी जा सकती है, महारतें पेश की जा सकती हैं। तो इसलिए हम अपने दीनी अदारों के अंदर भी इसको फरोग दे रहे हैं और हम इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मदारस के अंदर हम कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो तालीम है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तलबा जो है अपनी दीनी तालीम के साथ साथ इन महारतों के साथ माशरे की जाके वो खिदमत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर यासिन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, तारीख़ दान। एक बार फिर बहुत शुक्रिया जी, दामने वक्त में आपने गुंजाइश निकाली जी। राना शफीक पसरूरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब मुख्तसरन बयान कर दीजिए कि मुसलमानान को इत्तेहाद इत्तफाक की ये जो गोली है ये खाने की ज़रूरत है, और नौजवानान का जो किरदार। जी, नौजवानों की बात भी करूँगा, मुसलमानों की बात भी करूँगा। जी जी बिल्कुल। देखिए चौधरी साहब ने जो बातें की हैं ना, वो बिल्कुल मुसलमान सियासतदान, मुसलमान साइंसदान इसलिए इब्तदाई हैसियत रखते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया ना कि मक्खी अगर किसी मशरूब में गिर जाए, बिल्कुल, तो उसको डुबो के बाहर निकालें। बिल्कुल, एक पर वाला और पहलू और दूसरे उस वक्त साइंस तरक्की नहीं की हुई थी, खुर्दबीनें नहीं बनी हुई थी। बाद में लोगों ने जब देखा तो उन्होंने कहा ये क्या मामला है कि मक्खी पड़ी है तो उसको डुबो के फिर बाहर निकालना है। तो उन्होंने कहा कि असल में इसके एक पर में बीमारी होती है, दूसरे पर में शिफा होती है। अब ये चीज़ बगैर तज़किये के खुर्दबीन के नहीं पता चल सकती थी। फिर रसूल पाक को जो मौजज़ा अता किया गया शक्के कमर का, चांद के 2 टुकड़े करने का, वो भी ये है कि, और बाकायदा कुरान पाक में कहा गया सखर लकुम शम्स वल कमर। तो ये सारी चीज़ें जो है मुसलमानों के ज़हन में, वो आलम दीन थे बुनियादी तौर पर, जो साइंसदान थे, दीन का इल्म हासिल किया, उसके बाद उन्होंने दूसरा। अब जाबिर बिन हियान जो है, अलजबरा उसी से शुरू है ना, उसी के नाम पे अलजबरा है ना। अब अलजबरे की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें जो हैं जी, जितने कंप्यूटर हैं, जितने मामला, सारे अलजबरे की बुनियाद पर हैं। अल-खारज़मी, जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री का, और ये बिल्कुल रियाजी का, और बू अली सीना छोटा नाम है उसकी, बड़ा नाम पढ़ के तो ये जितने अपना जर्मन ने जितनी अपना की थी से। लेकिन आज भी एक बात जरा समझ लें, आज भी मुसलमान पीछे नहीं। आज भी यूरोप की साइंस गाहों के अंदर, नासा के अंदर, अमेरिका के नासा के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं। यहाँ से मुस्लिम ममालिक से ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मुस्लिम ममालिक कि यहाँ से जो जीनियस होते हैं ना, वो यहाँ से बाकायदा वहाँ चले जाते हैं, मुलाजमतें करते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात जो आप कर रहे थे, इत्तेहाद और इत्तफाक और नौजवानों को कैसे, सबसे बड़ी बात ये है, जी सबसे बड़ी बात ये है कि नौजवानों के अंदर अखलाकियात के निसाब की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे स्कूलों के अंदर पहले होता था, कोई ना कोई कहानी होती थी, कोई आगे कि जो जहनों में बैठ जाता था इंसान अखलाक। अब जितनी भी तालीम है वो इंसान को मशीन बनाने के लिए है, अखलाकियात की तालीम ही नहीं है। ज़राए इब्लाग को चाहिए कि अखलाकियात पैदा करें, एहसास दिलाएं उन्हें माहौल के हवाले से। और जो नौजवान किरदार अदा कर सकते हैं, जो नौजवान किरदार अदा कर सकते हैं, वो बूढ़े किरदार नहीं अदा कर सकते, वो बच्चे नहीं कर सकते। बच्चे तो सीखेंगे उनसे। बिल्कुल। तो इसलिए हम ज़राए इब्लाग के ज़रिए से, निसाब तालीम के ज़रिए से उनकी ज़हन साजी की जाए, और उसमें वालिदैन का भी हाथ होना चाहिए। पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, पहली दरसगाह माँ की गोद है जी। तो जनाब बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए जिसमें अखलाकियात और इसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में, मुस्तकबिल में, उनके चाइल्डहुड में, उनके अडल्टहुड में काम आ सकें जी। राना शफीक खान पसरूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुँचा है, इससे वापस आते हैं और जनाब वापस आके हम कुछ हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं, कुछ थेरेपी की बात की जाती है। हमें ज्वाइन करेंगे जी अगले सेगमेंट
سیگمنٹ میں جو ہے سارہ صدیق صاحبہ ہوں گی اور اس کے ساتھ نعت کلام پاک کے لیے جو ہے عثمان صائم صاحب ہوں گے. بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. صبح وطن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات اگر ہو فٹنس کی، بات اگر ہو ہیلتھ کی، تو جناب اس میں آپ ایکسرسائز کو منیمائز نہیں کر سکتے. ایک عمر ہوتی ہے اور اس عمر میں جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے نتائج ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب دیکھنے کو ملتے ہیں. ہیلتھ اور فٹنس کی اگر بات کی جائے تو فزیو تھیراپی اس میں بڑا مقام رکھتی ہے. اسی حوالے سے محترمہ سارہ صدیق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. سارہ صدیق صاحبہ، آپ کیونکہ آکوپیشنل تھیراپسٹ ہیں، آکوپیشنل تھیراپی کیا چیز ہے اور یہ جو اس میں جو فزیو تھیراپی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، پہلے تو اس کو بیان کر دیجئے. آکوپیشنل تھیراپی بیسیکلی ایسی تھیراپی ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی انسان کو اس کے ADLs میں انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ADLs مطلب ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ اسکلز. اب وہ ہر کسی کی ایکٹیویٹیز ڈیلی لیونگ کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، اس نے جاب کرنی ہے، اس نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے، یہ اس کا ADL ہے. ایک ہاؤس وائف ہے، اس نے کھانا بنانا ہے، جو جاب ڈسکرپشن ہے اسی کے اکارڈنگ. جی. بچہ ہے، اس کا ADL کیا ہے کہ اس نے کھیلنا ہے، یا کوئی اسکول گوئنگ بچہ اس نے اپنے اسکول کا کام کرنا ہے. سو ان ساری چیزوں میں ان کو اگر کسی بھی ڈسیبلٹی کی وجہ سے کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی مینٹل ڈسیبلٹی ہے، کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے، کوئی انجری ہو گئی ہے، تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ان کو ان کاموں میں آکوپیشنل تھیراپی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بچوں کی ہم بات کی جائے تو بچے ڈیفینیٹلی آج کل موبائل کی ایسوسیشن بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ وقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ والدین کے ساتھ گزارتے ہوں گے، وہ زیادہ وقت موبائل فون کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے. تو اس حوالے سے بچوں کو جو ہے وہ کس طرح کی تھیراپی کی ضرورت ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز انہیں کرنی چاہیے؟ جی، موبائل فون تو بچوں کو بالکل بھی دینا جو ہے وہ نامناسب چیز ہے. بہت چھوٹے بچوں کو بعض لوگ موبائل فونز اور اسکرین سے ایکسپوجر دے دیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں آٹزم جیسی بیماری آج کل بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے. آٹزم میں ہوتا کیا ہے کہ بچے بہت زیادہ کہہ لیں کہ اپنی ہی دنیا میں رہنے لگتے ہیں. ان کا سینسری سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس سینسری سسٹم کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ان میں ڈسیبلٹیز آ جاتی ہیں. وہ اپنی جو پیئرز، جو ان کے ایج ریلیونٹ پیئرز ہوتے ہیں، ان سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ان کے اندر فائن موٹر سکلز کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. وہ کام اپنا پراپرلی نہیں کر سکتے، فوکس نہیں کر سکتے، ہائپر ہوئے رہتے ہیں، ادھر ادھر بمپ کرنا، یہ وہ، بات نہ ماننا، چڑچڑاپن، اور اس قسم کے بہت سارے رونے کی بھی ڈیفینیٹلی جو ہے جی یہ سارے ایشوز آ جاتے ہیں. جی، تو اس میں پھر آکوپیشنل تھیراپی کا رول آتا ہے. آکوپیشنل تھیراپسٹ انٹروینشن کرتا ہے، اور پھر سینسری انٹیگریشن تھیراپی ہوتی ہے، ان کی پراپر ان کی ساری سینسز کو ٹچ کیا جاتا ہے. اور تو کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں انیشلی آپ، بنیادی طور پہ کیا سجیسٹ کیا جاتا ہے؟ کس قسم کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ بچوں کے لیے ہیں؟ اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بیسیکلی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں بٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایکٹیویٹیز ساری اپروپریٹلی ان کی پہلے ایویلویشن ہوتی ہے کہ ان کے کون سے سینسز میں ڈیفیسٹ ہے، اور کون سے ہائپر ایکٹیویٹی کس چیز میں آ رہی ہے، ان کی کس وجہ سے ہائپر ایکٹیویٹی آ رہی ہے، کون سی ان کی سینسری سسٹم ہائپر سینسٹیو ہے، کون سا ہائپو سینسٹیو ہے. پھر اس حساب سے ان کی تھیراپی پلان کی جاتی ہے، ایکٹیویٹیز پلان کی جاتی ہیں ان کے ٹیکٹائل سسٹم کے لیے، ان کے ویسٹیبولر سسٹم کے لیے. اچھا، جیسے میرے جیسا انسان ہے جو کہ سیڈنٹری لائف سٹائل کا اس وقت عادی ہے، بایو کلاک نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں تو مسلسل 2 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہوں، وہی سیڈنٹری لائف سٹائل، تو مجھے کس قسم کی تھیراپی کی ضرورت ہے؟ کس قسم کی آفس ورکرز یا یعنی کہ کارپوریٹ ملازم جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو اپنی ایک روٹین اور ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے آپ کو. آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو پھر آپ کو فالو کرنا ایزی ہوگا. آپ اپنے آپ کو ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے. آپ کو واک لازمی کرنی چاہیے. کیا کتنے منٹ کی ڈیلی کی جو واک ہے وہ کتنے منٹ اندازاً کتنے سٹیپس ہونے چاہیے؟ 20 to 30 منٹس. 20 to 30 منٹس. اور وہ سلو واک ہونی چاہیے یا آپ تھوڑا سا تیز بھی بھاگ سکتے ہیں؟ نارمل، دونوں چیزوں کو مطلب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سلو اتنا ضروری نہیں کیونکہ آپ پہلے ہی آپ نے بتایا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا موسٹلی جو ہوتا ہے وہ آفس ورکرز وہ بیٹھ کر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سلو واک اتنی نہیں، بٹ تھوڑی سی مائلڈ پیس پہ، مطلب مڈل پیس، ماڈریٹ نارمل. اور اس میں واک میں کہتے ہیں کہ جو سویٹ آپ ہوتے ہیں، جو پسینہ آپ کا اس کا اخراج ہوتا ہے، تو اس کی کیا ایسوسیشن ہوتی ہے؟ اس سے کس قسم کی وہ تھیراپی ملتی ہے، یا ایسا بھی کچھ ممکن ہے
اس سے یہ ایک تو اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو فیٹ نہیں آپ پہ آئے گا, ٹھیک ہے, اور آپ ایکٹیو رہیں گے. اچھا, فزیو تھراپی کی کوئی آسان ایکسرسائز بتا دیں ہمیں, بچوں میں کون سی ہے, بڑوں میں کون سی ہے, یا بوڑھوں میں کون سی جو ہے آسان ایکسرسائز؟ ایکسرسائزز بیسیکلی ایز آئی آلریڈی ٹولڈ کہ آکوپیشنل تھراپی ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. ایکٹیویٹی بیسڈ ہے کہ یعنی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کے دوران ہمیں کچھ ایسی جو ہے وہ چیزیں مل جائیں گی, یا ایسی سجیشن مل جائیں گی. ایکٹیویٹیز انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں ہم لوگ ڈیوائز کرتے ہیں, بٹ یا ایکسرسائزز بھی ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں. ایکسرسائزز ہم لوگ ریلیکسیشن کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ ہینڈ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جیسے کہ روٹیشن, سرکمڈکشن اور فلیکشن ایکسٹینشن وغیرہ, ہاتھوں کی, بازوؤں کی. اس کے علاوہ ہم اسٹریچنگ کرواتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے. اچھا, یہ فرما دیں کہ فزیو تھراپی سے ہم کس قسم کی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج ممکن کیا جا سکتا ہے, ممکن ہے فزیو تھراپی؟ آکوپیشنل تھراپی. ٹھیک ہے, آکوپیشنل تھراپی ہے. اور اس کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو تھراپی کی کتنی اقسام ہیں؟ جی, آکوپیشنل تھراپی میں ہم لوگ فزیکل تھراپی بھی کرتے ہیں, یعنی کہ جن لوگوں کو فزیکل ایلنیسز ہوتی ہیں, فزیکل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ سینسری, جن کی امپیئرمنٹس ہوتی ہیں, سینسری ڈیفیسٹس ہوتے ہیں, ان کے سینسری سسٹم پہ کام کرتے ہیں. اور ہم کوگنیشن پہ بھی کام کرتے ہیں. کوگنیٹیو تھراپی بھی ہوتی ہے, جس یعنی کہ جو سمجھ بوجھ کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کے اوپر بھی کام ہوتا ہے. اچھا, لیڈیز کی ہم اگر بات کریں تو لیڈیز اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے فزیو تھراپی کی کیا سگنیفیکنس ہے, کیا اہمیت ہے؟ جی, اگر ہم لیڈیز میں بات کریں تو عورتوں کو موسٹلی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ڈیفینیٹلی وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں آکوپیشنل تھراپسٹ ان کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر سکتا ہے کہ جس میں وہ اچھا فیل کریں, بیٹر فیل کریں, اور آہستہ آہستہ گریجولی گریڈیڈ ایکٹیویٹیز کے تھرو اپنے ڈپریشن سے باہر نکلیں. اور اس کے علاوہ کچھ یوگا پوسچرز ہوتے ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں کہ جس سے ان کا جو ان کو فزیکل سمٹمز ہیں ان میں ریلیف آیا آہستہ آہستہ. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں تو سب میں ہی ہوتی ہی ہیں, جو بھی النیسز ہوتی ہیں وہ میل فیمیل سب میں ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پوسٹ پارٹم تھراپی بھی ہے, اس میں فوڈ اور ایکسرسائز کس حد تک رول پلے کرتی ہیں کہ ایکسرسائز کے ساتھ؟ بہت زیادہ رول ہے دونوں چیزوں کا ہی, فوڈ کا بھی اور ایکسرسائز کا بھی. فوڈ کا تو ایک بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے, کچھ ہیلدی ڈائٹ آبویسلی دے نیڈ دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ ان کو ملنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے تاکہ ڈپریشن میں جایا ہی نہ جا سکے, کیونکہ جب ہمارا مائنڈ جو ہے وہ لگا رہے گا کسی سائڈ پہ تو اس طرح سے ڈیفینیٹلی جو ہے اپنے آپ نے مائنڈ سیٹ کو وہ بہتر رکھنا ہے. اچھا, پازیٹیوٹی کا بھی کوئی رول جو ہے اس میں کس حد تک رول ہے, اس پر بھی ذرا بتا دیں. اور سیکنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ جو بزرگ ہیں, بزرگ کو کس طرح کی ایکسرسائز یا تھراپی کی ضرورت ہے؟ جی, جو سینائل پیشنٹس ہوتے ہیں, بزرگ جو ہوتے ہیں, ان کو موسٹلی ڈیمینشیا کا ایشو آ جاتا ہے. ڈیمینشیا یعنی بھولنے کی بیماری کا ایشو آ جاتا ہے, تو اس سلسلے میں ہوم ماڈیفیکیشنز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے گھر جا کر ان کی ماڈیفیکیشن جیسے گریب ریلز لگوا دینا, ٹوائلٹ میں مطلب کہ شاور میں سیٹس لگوا دینا, ٹوائلٹ میں گریب ریلز ڈیلی لائف سٹائل کا ان کو آسان کر دیا جائے, یا اور ان کا کمیونٹی سے ذرا تعلق بنایا جائے تاکہ ان کا دھیان اس طرف ذرا جائے. تو اس طرح سے اور بھی ان کے کیئر گیورز کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے ویژول کیوز لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو, کیونکہ یادداشت کا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے یعنی کہ ٹائم ٹیبلز وغیرہ سیٹ کرنا, دین ریمائنڈرز موبائل پہ, ڈورز پہ, جگہ جگہ. سو اس طرح کی چیزیں سینائل پیشنٹس کے ساتھ. جی. اچھا, یہ فرما دیں کہ کیا کوئی خاص غذائی عادات ہیں جو فزیو تھراپی کے فوائد کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں؟ ڈائٹ پیٹرنز ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ سم ٹائمز ہم لوگوں میں کچھ ڈیفیسٹس نیوٹرینٹس وغیرہ کی کمی آ رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے کچھ چیزیں کچھ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. سو ان کو ڈیل کرنے کے لیے آبویسلی وی شوڈ پہلے رول آؤٹ کر لینا چاہیے کہ آیا کیلشیم کی, وٹامن ڈی کی, میگنیشیم کی کمی ہے کہ نہیں, اور اگر ہے تو پھر اسی حساب سے سپلیمنٹس یا پھر ڈائٹ لے لی جائے. ڈائٹ تو ایک بیلنس ڈائٹ ہمیشہ ہی لینی چاہیے, بٹ بہت زیادہ کوئی بیکاز میں جس چیز سے ڈیل کرتی ہوں موسٹلی وہ ایبنارمیلٹی سے ڈیل کرتی ہوں, یا آپ اگر ڈفرینٹلی ایبل لوگ کہہ سکتے ہیں, میں ان سے ڈیل کرتی ہوں. تو اس سلسلے میں کوئی ایسی اسپیسیفک ڈائٹ ابھی تک
एज पर माई नॉलेज नई मतलब कि डिस्कवर हुई कि जिसको अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है अब तक जो रिज़ल्ट्स मिले हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेकर, वो बुज़ुर्गवार हैं, बच्चे हैं, या हम जैसे जो है अडल्टहुड में, या जो हम जैसे लोग, क्या एज पैटर्न क्या है, एज की ब्रैकेट क्या है ज़्यादा सबके लिए? या एवरीबडी, हर किसी के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो जिसको जैसी थेरेपी मिलेगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जैसे उसको घर में कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि थेरेपिस्ट तो 45 मिनट्स का सेशन बस एक दफा लेता है ना, उसके बाद जो है उसके बाद आप घर का काम है ना सारा, पेरेंट्स ने बच्चों को करवाना है। अगर कोई इतना कॉग्निशन किसी की बड़े की अच्छी है तो उसने खुद अपनी थेरेपी करनी है, खुद अपनी चीज़ें करनी है। जितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, हम लोग ना थोड़े सयाने भी हैं, हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं और इसके साथ हमारी कोशिश होती है कि हम तो सेहतमंद हैं, हमने कुछ नहीं करना, यानी कि हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर रखनी है। तो सेहतमंद शख्स भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेके किस हद तक बेहतर नताइज जो है वो ले सकता है फिज़िकल फिटनेस में, या कि आप पे कोई इंस्टेंट ग्लो आ जाए, या आप मतलब एक तवानाई, एक एनर्जी फील करना शुरू कर दें? ये भी अगेन सेम आंसर इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह, जैसे मैंने पहले भी बताया, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, तो अगर आप वो अच्छे से कैरी आउट करेंगे, इसके अलावा आप सुबह को योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के अच्छे नताइज ऑब्वियसली सामने आएंगे। लेकिन वही बात है कि कंसिस्टेंसी डेफिनेटली नहीं होती। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग इसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि 2 दिन हमने एक्सरसाइज कर ली, फिर 2 दिन का पॉज आ गया, फिर उसके बाद हमने 2 दिन कर ली, फिर पॉज आ गया। तो इसमें कितना कंसिस्टेंट होना जरूरी है? कंसिस्टेंसी इज मस्ट। हमें टाइम टेबल्स बना लेने चाहिए, रिमाइंडर्स लगा लेने चाहिए मोबाइल में, और फिर उस हिसाब से सारा अपने पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए। अच्छा, हम लोग रिजल्ट को लेकर ना हम बहुत कॉन्शियस होते हैं। हम बिगिनिंग में ही हमारी कोशिश होती है कि हम 2 से 4 रोज़ में हमारे में बड़ी ही एक कोई डिफरेंट चेंजेस हमें नज़र आनी शुरू हो जाएं। हम मिरर के सामने खड़े होकर ख़ुद को देख रहे होते हैं, तो जल्दबाज हैं बुनियादी तौर पे। तो क्या है, 30 दिन का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, टाइम कितना होना चाहिए? कि कोर्सेज की आपकी क्या डिटेल है, सेशन की क्या डिटेल है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा एक इशू है जो फेस करना पड़ता है और मैं इसको एड्रेस करना चाहूँगी। थेरेपी इज़ एक्चुअली स्लो प्रोसेस। थेरेपी का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। जैसे होता है कि हमें सर दर्द हुआ, हमने पैनाडोल खाई, हमें आराम आ गया, ऐसा नहीं है। थेरेपी स्लो प्रोसेस है। थेरेपी कैन टेक मंथ्स, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द इशू, जो इशू है। यानी कि अगर तो कोई थोड़ी सी चीज़ है तो ऑब्वियसली 1-2 मंथ ठीक है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बिग इशू है तो थेरेपी कैन टेक मंथ्स टू इयर्स, और मतलब 1 से 2 साल भी लग जाते हैं या वो जब सिवियर केसेस में, लेकिन वो नॉर्मल में तो आप डेफिनेटली थोड़ा उसका वक्त जी जी जी, बट फिर भी अगेन थेरेपी इज अ स्लो प्रोसेस। अच्छा, दीगर इलाज भी हैं। हम तिब की दुनिया में देखें तो बहुत से इलाज हैं मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत, तो ये कितना डिफरेंट है? और इसके रिज़ल्ट्स जो है आपने जिक्र किया कि टाइम के साथ दूसरे इलाज जो हैं उनसे, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इसके अलावा और भी बहुत सी डेफिनेटली इसकी ब्रांचेस होंगी थेरेपी की, तो ये कितना डिफरेंट है, ये कितना एक्सक्लूसिव है? सबसे पहला और बड़ा डिफरेंस तो ये है कि हम लोग मेडिसिन नहीं यूज़ करते। बाकी सारे इलाज में मेडिसिन यूज होती है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। बिल्कुल है, तो ये थेरेपी है, थेरेपी और थेरेपी के साइड इफेक्ट नहीं होते बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये एक्टिविटी बेस्ड है, प्ले बेस्ड है। इसमें हम लोग एक्टिविटीज़ इस तरह की डिज़ाइन करते हैं जो पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, डेली रूटीन प्लस उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती हैं। उनकी हम लेयर का भी ख्याल करते हैं, उनकी सोशलाइजेशन को भी सामने रखते हैं, उनकी हर चीज़ को यानी कि मद्देनज़र रख कर एक्टिविटीज़ और उनकी थेरेपी डिज़ाइन की जाती है, जिससे एक ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी चीज़ों से। इसके अलावा इसके अब स्लो प्रोसेस है, स्लोली हो रहा है, तो फिर इसके इम्पैक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी कि जो पेशेंट है उसको ये फील ना हो कि मैं कोई नई चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दी है, या मैं मतलब कुछ भारी भरकम एज इट इज़ जो रूटीन चल रही होती है उसी के साथ कोई ना कोई चीज़ एक्सरसाइज जुड़ जाती है और वो उसको थेरेपी कंसीडर। अच्छा, योगा और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कोई फ़र्क है? जी बिल्कुल, योगा तो जस्ट सिंपल कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ पोजेज है ना, मेडिटेशन है।
ٹھیک ہے. تو آکوپیشن تھراپی میں تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں آپ لوگ رننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جمپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ فار ایگزامپل سوئمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گارڈننگ بھی آکوپیشن تھراپی کے اندر آ جاتی ہے, بک ریڈنگ بھی آکوپیشن تھراپی کے اندر آ جاتی ہے. تو آکوپیشن تھراپی تو بہت واسٹ ہے, ایز آئی آلریڈی ٹولڈ, ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ اپنے گول کے اکارڈنگلی مولڈ کر لیتا ہے اور اس کو اپنے پیشنٹ کو دے دیتا ہے, اور تھراپسٹ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میرا اندر یہ میرے ذہن میں ہے کہ میں نے اس کو یہ چیز ٹھیک کرنی ہے, اور وہ اسی ایکٹیویٹی میں وہ اپنی چیز بھی ٹھیک کروا لیتا ہے. ڈیفینیٹلی جو ہے. اچھا, گھروں میں کچھ جاتے جاتے ہماری خواتین جو ہیں, ہماری جو بہنیں گھر بیٹھی ہیں, انہیں کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین میں کس چیز کو ایڈ آن کر لیں, اور تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو جائے یا فزیکل ہیلتھ کو جاتے جاتے شارٹلی بتا دیجیے. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے, اور ٹائم ٹیبل میں اپنے کاموں کی ٹائم ڈیوریشن کو تھوڑا کم کر کے سیلف کیئر کی ایکٹیویٹیز کا تھوڑا ٹائم ڈال دینا چاہیے. سیلف کیئر بہت ضروری ہے. سیلف کیئر بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا از اے کی ٹو ہیلتھی لائف. جی بہت ضروری. جی, تو یہ چیزیں اگر ہم سیلف کیئر میں بھی اچھی چیزیں, کچھ اپنے ہیئر کا خیال, کچھ اپنی اسکن کے خیال کے لیے کچھ بھی کوئی روٹینز ہوتی ہیں, نائٹ مطلب کہ کریمز وغیرہ لگا لینا, اور اس طرح کی چیزیں اگر ہم اپنے ٹائم ٹیبل میں ایڈ کر لیں ڈیلی کے لیے, اور کچھ ہم ہیلدی کھانے کا اپنی روٹین میں ٹائم ٹیبل میں ایڈ کر لیں کہ آج ہم نے روزانہ کچھ نہ کچھ ہیلدی ایک کوئی کھانی ہے چیز, تو وہ پھر انشاءاللہ مینٹل ہیلتھ بھی اس سے ٹھیک رہے گی اور فزیکل ہیلتھ. جی, بہت شکریہ جی محترمہ سارہ صدیق صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب, اگر خوشگوار زندگی آپ نے گزارنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ توانائی ہو, انرجی ہو, انرجیٹک ہو, تو ڈائٹ پیٹرنز, سلیپنگ پیٹرنز اور اس کے ساتھ ساتھ فٹنس کو آپ نے ساتھ میں جوڑے رکھنا ہے, تو پھر ہی آپ خوشگوار زندگی. یہی نہیں, جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ سیلف کیئر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو شخص اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کسی سے کیا کر سکے گا. تو جناب, یہاں پر صبح وطن کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.